لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. دن وانگوں روشن راتاں ہیں کڈا صاف کردار نبی دا میاں عابد تیرا رب رکھا تو کرے اعتبار نبی دا تے سارے جگ وچ چمکاں ماردا ہے ہر ہر لشکار نبی دا
تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جدے وچ نہیں پیار نبی دا۔ انسان دی فطرت ہے کہ بہت ساری ایسیاں چیزاں اور بہت سارے ایسے کام نے جڑے اسی ایک دن اندر کئی دفعہ کرنے ہیں، لیکن انہاں چیزاں اور انہاں کماں دے وال توجہ نہ ہون دی وجہ تو اسی انہاں نو پہچان نہیں سکدے، انہاں دی معرفت تو دور ہاں۔ مثلا اے جس مسجد دے اندر تسی جمعہ پڑھن واسطے آئے ہو، اس مسجد دیاں ٹوٹیاں تے تسی وضو کیتا ہے، لیکن تسی دس نہیں سکدے کہ اے کنیاں ٹوٹیاں نے۔ اے مسجد دے وچ تسی بیٹھے ہو، صفاں تے بیٹھے ہو، تسی اے نہیں دس سکدے کہ ایتھوں لگ کے اوتھوں تک اے صفاں کنیاں نے۔ ایدی وجہ یہ کہ ساڑی انہاں چیزاں وال توجہ نہیں ہونی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ بندہ نماز پڑھن جمعہ پڑھن ہوندہ ہے، نہ ٹوٹیاں گڑن ہوندہ ہے، نہ صفاں گڑن ہوندہ ہے۔ لیکن بعد ایسیاں چیزاں نے جڑیاں ساڑے معمولات وچ شامل نے، انہاں وال ساڑی توجہ نہیں، تاں سانو انہاں دی پہچان نہیں، توجہ بھی ہونی چاہیے تاکہ انہاں چیزاں دی سانو پہچان ہو جائے۔ ساری زندگی ہو گئی ہے کلمہ پڑھ دیاں، کلمے دا معنی مفہوم نہیں ہوندہ۔ ساری زندگی گزر گئی اذان کہیں دیاں، اذان دے معنی کلمات دے معنی دا نہیں پتا۔ نمازاں پڑھ دیاں بڑھے ہو گئے ہیں، نماز دا ترجمہ نہیں ہوندہ۔ ایویں ایک بڑی اہم چیز ہے جدے والا اج میں تواڈی توجہ دلانی، جڑی ساڑے معمولات وچ شامل ہے، عبادات وچ شامل ہے، عبادت دا حصہ ہے، لیکن او دے وال ساڑی توجہ نہ ہون دی وجہ تو سانو او دا پتہ ہی نہیں، او دے معنی دا نہیں پتا۔ اور او چیز ہے خطبہ جمعہ۔ خطبہ اے جڑا خطبہ میں پڑھے ہے ہونے جنہوں کہیں نے خطبہ مسنونہ۔ ہر جمعہ پڑھ دیو ماشاءاللہ، تسی جمعے تے ہوندے ہو، تسی سن دے ہو، اسی سنانے ہاں خطبہ مسنونہ، لیکن یہ دا معنی کسے نو نہیں ہوندہ، یہ ترجمے دا کسے نو پتہ نہیں، اس وجہ تو سانو یہ پہچان نہیں۔ حالانکہ یہ خطبہ ایک پورا دین ہے۔ تو آج انشاءاللہ میں تواڈے سامنے خطبہ مسنونہ پورا ادا ترجمہ تفسیر و تشریح پیش کرن دی کوشش کراں گا انشاءاللہ۔ آج دے اس مضمون نو 3 حصیاں دے اندر تقسیم کراں گیا با۔ پہلے حصے دے اندر تانوں خطبہ مسنونہ دا معنی، لفظ خطبہ مسنونہ دا معنی، اور جڑے اللہ دے نبی دی زبان تو الفاظ خطبہ مسنونہ دے ثابت نے، وہ الفاظ تانوں دسے جان گے۔ دوسرے حصے دے اندر تانوں اس خطبہ مسنونہ دی اہمیت اور ایدی تاثیر تو آگاہ کیتا جائے گا کہ ایدی چا اثر کتنا ہے۔
اور تیسرے حصے دے اندر تانوں اس خطبے دا معنی پورے خطبے دا ترجمہ ایدی تھوڑی تھوڑی تفسیر جڑی ہے وہ ذکر کیتی جائے پوری توجہ نال اور پورے غور نال خطبہ جمعہ کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آداب خطبہ جمعہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ والا بندہ اگر کوئی حرکت کر رہا ہو تو آپ اس کو بھی روک نہیں سکتے. خطبہ جمعہ دا ادب ان ہے سب تو پہلے آداب نو ملحوظ خاطر رکھنا. آئیے ہون تانوں خطبہ جمعہ دے جڑے الفاظ صحیح حدیث تو ثابت نے وہ میں تانوں پڑھ کے سنانا. صحیح مسلم کتاب الجمعہ، جامع ترمذی کتاب النکاح، سنن ابی داود کتاب النکاح، مسند احمد، ارواء الغلیل، احادیث کی 4 کتب میں آپ کو یہ خطبہ ملے گا جو میں اب آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو بھی جمعۃ المبارک ارشاد فرما دے اللہ دے محبوب پیغمبر خطبہ پڑھیا کر دے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اللہ اکبر. اللہ خطبہ مسنونہ دے الفاظ نے اور شروع کے اندر میں پڑھیا ان الحمد للہ بھی ٹھیک ہے الحمدللہ نحمدہ یہ بھی ٹھیک ہے. اور بعد خطبہ مسنونہ کے اندر پڑھ دینے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. یہ الفاظ احادیث صحیحہ سے ثابت نہیں ہے. نُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ اے نبی کریم دی سیدی تو ثابت نہیں. صحیح وہ ثابت ہے جڑا پہلے میں تانوں پڑھ کے سنا دیتا ہے. البتہ دے اندر اللہ دے پیغمبر قرآن پاک دی 3 آیات اینڈ فرمایا کر دے. پہلی آیت سورۃ البقرہ دی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون.
دوسری آیت سورہ النساء دی فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. تیسری آیت سورہ الاحزاب دی فرمایا یا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. یہ خطبہ مسنونہ کے الفاظ جو اللہ کے پیغمبر کی زبان سے ثابت شد ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. لہذا پہلا حصہ موجودہ ختم، دوسرا حصہ شروع کر. دوسرا حصہ کیا ہے؟ خطبہ مسنونہ کی اہمیت کیا ہے اور اس کی تاثیر کیا ہے. توجہ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا. حضرات محترم خطبہ مسنونہ کتنا اہم ہے. یہ اہمیت وے اللہ دے پیغمبر ہر جمعۃ المبارک دے اندر اے خطبہ پڑھیا کر دے، ارشاد فرمایا کر دے. اس خطبے دی اہمیت ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جدو بھی نکاح پڑھایا کر دے تے نبی کریم نکاح تو پہلا یعنی ایجاب و قبول تو پہلا نبی کریم علیہ السلام میں خطبہ پڑھیا کر دے. اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں. اور سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے نے علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ الحاجہ. اللہ دے پیغمبر سانو خطبہ یاد کروایا کر دے. علمنا نبی کریم نے سانو یاد کروایا، اللہ دے پیغمبر نے سانو پڑھایا، اللہ دے پیغمبر نے سانو تعلیم دیتی خطبہ مسنونہ دی. پتہ لگا اتنا ضروری ہے، اتنا اہم ہے، نکاح وچ پڑھیا جاندا ہے، اتنا اہم ہے، ہر جمعے وچ پڑھیا جاندا ہے، اتنا اہم ہے. نبی کریم نے اپنے یاراں نو یاد کروایا، اپنے صحابہ نو یاد کروایا. اور یہ خطبہ عام خطبہ نہیں، اینو ایویں لفظ سمجھ کے لنگ نہ جایا کرو. خطیب چپ کر کے پڑھ جاندا ہے، تسی چپ کر کے سن جاندے ہو. پوری توجہ نال سنیا کرو خطبہ. یہ خطبہ دین دا ماٹو ہے، یہ خطبہ دین اسلام دی پہچان ہے، یہ خطبہ دین حنیف دا منہج ہے. میرے محترم بھائیو، اگر کوئی کافر بندہ، اگر کوئی غیر مسلم بندہ تہاڈے کولوں پوچھ لوے اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، جڑا تہاڈے کولوں اسلام دا تعارف پوچھ لوے، شارٹ کٹ دین دا تعارف اونوں خطبہ پڑھ کے سنا دیو. خطبہ دین حنیف دا پورا پہچان ہے، پوری پہچان تے پورا منشور ہے خطبہ. جڑا غیر مسلم پوچھے انہوں پڑھ کے سنا. نبی کریم علیہ السلام کو ایک کافر بندہ آیا. اب خطبہ مسنونہ کی تاثیر پہ غور کرنا. ایدی تاثیر اینی ہے سانو تے مانا نہیں نہ ہوندا، اسی تے مانا نہیں نہ سکھیا، تا اسی جدو خطبہ ہوندا پہ ہوندا ہے تے اسی دوواں گوڈیاں دے وچ سیر دے کے ستے ہونے ہیں کیونکہ مانے دا پتہ نہیں. یہ خطبہ اتنا جامع ہے کہ
اللہ دے پیغمبر دی زبان چوں ایک بندے نے صرف خطبہ ہی سنیا تو مسلمان ہو گیا، صرف خطبہ سن کے مسلمان۔ اے سننا ذرا، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ اللہ اللہ، توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا۔ مکے دے کافراں مکی اندر مشہور کر دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مجنون نے تے دیوانے نے معاذ اللہ۔ اللہ اللہ اللہ، مکے دے لوگاں دے اندر ایک گل معروف ہو گئی ہے، مشہور تھا کہ کوئی نیڑے نہ آئے دی گالے نہ سنے تے جدو میرے پیغمبر نہ ظالمہ مجنون آکھیا معاذ اللہ، اللہ پاک نے جواب دیتا، جواب میرے نبی نے نہیں دیتا، اللہ نے جواب دیتا، فرمایا سوڑیاں تسی نہیں بولنا، اسی جواب دینے آؤں۔ اللہ پاک نے جواب کیویں دیتا، ورنہ میرے پیغمبر نو مجنون آکھیا معاذ اللہ، تے مکے دے کافراں جتھے گل چھڑ دیتی اللہ نے اتھوں اگوں شروع کر دیتی۔ مکے دے کافر کہندے نے انکا لمجنون، انہیں نہیں آکھیا تے اللہ نے کیا کیا، وہ کہندے نے انکا لمجنون، تے اللہ فرما دے نے نون ہے، وہ کہندے نے انکا لمجنون، اللہ فرما دے نے نون والکلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ دیوانہ کہندے نے معاذ اللہ، تانوں مجنون کہندے نے معاذ اللہ، میں کائنات دا رب اعلان پیا کرنا، تسی دیوانے نہیں، تسی مجنون نہیں، تہاڈے اندر کوئی دیوانیت مجنونیت نہیں۔ اللہ گل کیے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے سونیا نبیا تہاڈا کردار آنا، میرے نبی دی گفتار آنا، میرے نبی دی سیرت آنا، میرے نبی دی صورت آنا، میرے پیغمبر دی وفا آنا، میرے پیغمبر دی ادا آنا، میرے پیغمبر دی گفتار آنا، میرے پیغمبر دی دستار آنا، میرے پیغمبر دا لشکار آنا، میرے پیغمبر دا چمکار آنا، میرے پیغمبر دا تکلم آنا، میرے پیغمبر دا تبسم آنا، میرے پیغمبر دا تفکر آنا، میرے پیغمبر دی نماز آنا، میرے پیغمبر دا حج آنا، میرے پیغمبر دا عمرہ آنا، میرے پیغمبر دا قیام آنا، میرے پیغمبر دا قعود آنا، میرے پیغمبر دا سجدہ آنا، میرے پیغمبر دا تشہد آنا، میرے پیغمبر دی فجر آنا، میرے پیغمبر دی ظہر آنا، میرے پیغمبر دی مغرب آنا، میرے پیغمبر دی عشاء آنا، میرے پیغمبر دی عصر آنا، میرے پیغمبر دی تہجد آنا، میرے پیغمبر دی جلوت آنا، میرے پیغمبر دی خلوت آنا، میرے پیغمبر دا ظاہر آنا، میرے پیغمبر دا باطن آنا، میرے پیغمبر دا بدر آنا، میرے پیغمبر دا ہد آنا، میرے پیغمبر دا خندق آنا، میرے پیغمبر دا تبوک آنا، میرے پیغمبر دا رونا آنا، میرے پیغمبر دا مسکرانا آنا، میرے پیغمبر دا آنا آنا، میرے پیغمبر دا جانا آنا۔ سوڑیا انہوں دس دینا میرے نبی دا سینہ آلا پسینہ آلا، میرے نبی دا مدینہ آلا ہے۔ یہ تینوں دیوانہ کہتے رہے معاذ اللہ، سوڑیا جمیں دا تانوں بنایا ہے، اسی جگ چ دوجہ جدا بنایا کوئی نہیں، کسے مائی جایا کوئی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا۔
کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا زندگی دیاں قسماں اللہ پکھاوے انگڑی سونی جائے اٹھ جاوے ٹوٹے ہو جاندہ چن آسمان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا مکے میں معروف کر دیا یہ تو دیوانہ اور مجنون ہے معاذ اللہ ایک طبیب بندہ جدا نام زماد انہوں پتہ لگا تو چلدا نبی کریم علیہ السلام کڑایا تے آکے کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تو وہ مانتا ہی نہیں تھا نا نبی کافر تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نو پتہ لگا تسی دیوانے ہو معاذ اللہ تسی مجنون ہو معاذ اللہ تے میں علاج کرنا دیوانیاں تے مجنوناں دا اگر تسی چاہو تے میں تواڈا علاج کر دیواں مریض کے والیاں میں اپنے نبی دے کردار تو صدقے جاواں اونے میرے نبی نو مجنون آکھیا دیوانہ آکھیا معاذ اللہ میرے نبی نے اوف بھی کیتا سانو آج کوئی کبے خاں پتہ لگا مولوی صاحب تسی پاگل ہو گئے ہو تے اسی ایڈا راکھ کے بڑوچ ماریے بھی انہوں پاگل کر چھڑی ہیں لیکن میرے نبی نے مسکرا کے گل سنی تے بعد اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے زماد گل سننا جڑے بھی مریض دا تو جدو علاج کرنا ہے نا تے علاج کرن تو پہلا دی گل سننا ہے نا وہ تینوں دس دائیے کہ میں نو مسئلہ کی جی بالکل فرمایا تے پھر میں تینوں بھی اپنا مسئلہ دسنا چاہنا ہوں انہیں آکھا جی بالکل دسونا تے نبی کریم پڑھ دے نے اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار میرے نبی نے خطبہ مکمل کیتا ہاتھ بن کے کہندا سونیا ایک باری پھر سنا دیو ایک باری پھر سنا دیو میرے آقا فرماتے نے پھر سن لے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ میرے نبی پڑھ دے انڈ تک پہنچے پھر کہندا ہے سونے ایک باری پھر سنا دیو میں کولوں نہیں کہندا باقاعدہ حدیث پاک اندر ثلاثہ مرات دے الفاظ نے تیسری باری میرے پیغمبر نے پڑھیا نبی کریم نے خطبہ مکایا ختم کیتا اکھاں چونجو ڈلن لگ پہ تے رو کے کہندا سونیا میں بڑے بڑے جادوگراں دا تے بڑے بڑے شاعراں دا تے بڑے بڑے ادیباں دا تے بڑے بڑے خطیباں دا کلام سنیے پر جڈا لطف مینوں اج آیا ایڈا لطف مینوں کدی نہیں آیا میرے آقا فرماتے نے چاہنا کی ہے سونیا ہے میری تلی تے تلی رکھ کے کلمہ پڑھا لو مرید بنا لو یہ کس کی برکت ہے یہ خطبہ مسنونہ کی برکت ہے خطبہ مسنونہ سنیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا سبحان
اللہ 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 میں قربان جاواں اے جی میرے پیغمبر دا کردار تے اداواں سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا جیڑا بھی او دے نیڑے آوے میرا نبی انو گل نہ لاوے وہ جاندہ 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 وہ جاندہ جاندہ وہ جاندہ جاندہ بن جاندہ حبدار محمد دا اللہ کو اکبر اللہ خطبہ مسنونہ سڑ کے بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اے جے تاثیر خطبہ مسنونہ دی ہوں مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کے آخر ان خطبے دا معنی ہوندا سی ترجمہ ہوندا وہ تا مسلمان ہوں میں تانوں دسنا بھی دا معنی کی یہ ترجمہ کی تاکہ تانوں سمجھ آئے تانوں پتہ لگے اللہ جاندا ہے تسی کلا خطبے دا معنی ترجمہ یاد کر لو تسی ادھے مناظر بن جاؤ یہ خطبہ مسنونہ اتنی اعلیٰ چیز ہے سنو ترجمہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا حضرات تیزی وقار غور کرنا فرمایا ان الحمد للہ یا الحمد للہ نحمدہ تمام تعریفاں اللہ واسطے ترجمہ کر رہا ہوں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں نحمدہ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں نحمدہ ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں نحمدہ ہم اس کی شکر کے کلمات ادا کرتے ہیں مرید کے والیا ایک گدو دیاں گلاں نے ایودوں دیاں گلاں نے جدو میرے پیغمبر تے یاراں نو پیراں چ پان نو جتیاں نہیں سی لبدیاں پیراں تے ٹاکیاں بڑیا کردے سن ایودوں دیاں گلاں نے جدو چکیاں گھنٹیاں بعد کھانے کو کھجور لبیا کردی سی ایودوں دیاں گلاں نے جدو میرے پیغمبر دے گھر پاک دے اندر جناب دو مہینے چولہے وچ آگ نہیں سی بڑیا کردی ایودوں دیاں گلاں نے جدو میرے نبی نے پیڑ تے دو پتھر بننے نے صحابہ نے ایک پتھر بننے نے سارا ہفتہ بھکھیاں لنگ جانا کھان نو کچھ نہ لبنا فوت ہو جانا تے کفن دے کپڑے پورے نہ لبنے تے منبر تے کھلو کے 8 دن بعد میرے نبی نے تعلیم تے دیا کہنا ان الحمد للہ ان الحمد للہ نحمدہ اللہ سنیا میرے یار بیٹھے نے تے میں منبر تے کھلوتا ہاں کھان نو بے شک کچھ نہیں لبدا پھر بھی تیرا گلہ نہیں کر دے تیرا شکریہ ادا کرنے ہاں پورا ہفتہ بڑے بڑے دکھ بندے نو آندے نے بڑیاں بڑیاں پریشانیاں بندے نو آندیاں نے بندہ جمعہ پڑھنا ہوتا ہے دل پریشان ہوتا ہے شکوہ کرنو دل کردا ہے رب دا تے خطیب محترم منبر تے چڑھ جو اس بندے نو تلاسا دیندیاں کہندے نے ویر جی اللہ دا شکوہ نہیں کرنا کی کرنا ان الحمد للہ نحمدہ بیلیا رب دا شکر ادا کرنا ہے اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتلایا کہ یہ خطبہ مسنونہ ہے اور یہ نکاح میں بھی اللہ کے پیغمبر پڑھا کرتے تھے اور یہاں ہمارے ہاں یہ ڈیک لگائے تو جاتے ہیں سپیکر لگایا تو جاتا ہے لیکن کنجروں کے لیے ڈوموں کے لیے ناچنے والی لڑکیوں کے لیے حالانکہ سپیکر علماء واسطے لانے چاہیے نے یہ سپیکر تے میک شادی دے موقع تے اے جناب خطیب واسطے لگانا چاہیے جڑا خطیب نکاح پڑھان آئے وہ دے کے مائک ہوئے ساری برات دے سامنے ڈبے پہ ہون خطبہ مسنونہ سپیکران دے اندر ہوئے اور خطبہ مسنونہ دا ترجمہ ہوئے تاکہ گھر بس جان اے ویکھو نا میاں بیوی بڑھن لگے نے اے دلہنے تے او دلائے
اج پہلے دن نہ کٹھیاں ہونا ہے اپنی ازدواجی زندگی دا آغاز کرنا ہے تے خطیب محترم انہاں نوں کی سبق دیندے نے شریعت انہاں نوں کی سبق دیندی ہے ان الحمد للہ نحمدہ نیت نے اے دنیا زندگی دا آغاز شکر تو کرنا ہے تے صبری نال کدی گھر نہیں چل دے کھل چل دے نے تے شکر نال تے صبر نال چل دے نے اللہ جاندہ جے کتے ہر نکاح دے موقع دے ہر دلہا تے دلہن خطبہ مسنونہ دا ترجمہ بڑھایا جائے طلاقاں دے روڑے مک جان گے اِنَّا لَحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ آگے کی آیا ہے وَنَسْتَعِينُهُ اللہ ہم مدد بھی تجھی سے طلب کرتے ہیں اللہ مدد بھی تیرے کڑوں مانگنے اللہ پورا ہفتہ ساڑھے کئی کام رکے بینے کاروبار ساڑھے رکے بینے آج اللہ جمعہ پڑھنا ہے تے جمعے ویچ تیری ذات دے کوڑو مدد طلب کرنے تیری مدد تو بغیر ساڑھیاں ہٹیاں نہیں چڑھنیاں تیری مدد تو بغیر ساڑھیاں فیکٹریاں نہیں چلنیاں تیری مدد تو بغیر ساڑھے کاروبار نہیں چلنے نستعینو ہو اللہ سی مدد تیرے کوڑو مانگنے تے ناڑے مالکا تے نڑ وعدہ بھی پکا کرنے تیرے کوڑو مانگنے کسے اور کوڑو نہیں مانگ دے تو ساڑھا مددگار ہے کوئی اور مددگار نہیں تو ساڑھا مشکل کشا ہے کوئی اور ساڑھا مشکل کشا نہیں نستعینو ہو اگے کی آیا ہے نستغفرو ہو اللہ پورے ہفتے دے اندر کو گناہ بھی ساڑھے کڑو ہو گیا نے بندے بشراں غلطیاں کر بیٹھنے انسان خطا کا پتلا ہے انسان بھٹک بھی جاتا ہے جب ٹھوکر دل کو لگتی ہے اللہ تیرے ہی در پہ آتا ہے وَنَسْتَغْفِرُهُ اللہ معافی پہ مانگنے اللہ ہاتھ جوڑی بیٹھے اللہ تیرے ڈیرے وچ آئے بیٹھے اللہ تیرے گھر آئے بیٹھے اللہ تیرے بیڑے آئے بیٹھے معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے اللہ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شَرُورِ انفسنا اللہ سونیا معافی بھی منگن دے باوجود گناہ پھر بھی ساڑھے کڑو ہو جانے نے بندہ بشر کلو بنی آدم خطاؤن غلطیاں بندیاں تو ہو جاندیاں نے یا اللہ توبہ کرم دے باوجود بھی ایک غلطی ساڑھے کڑو ہو جائے نا تے اللہ سی تیری پناہ بے جانا چاہنے اللہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اللہ ساڑھے نفسہ دیاں شرارتاں ساڑھا دل جمعہ پڑھنو نہیں سی کردہ نفس کہندہ سی دکان کھول لے نفس کہندہ گانے سن لے نفس کہندہ شراباں پی لے نفس کہندہ زنا کر لے اللہ ساڑھے نفس تے ساڑھا قابو نہیں تیرا قابو ہے تے تیری پناہ بیچانے اپنے نفسہ دیاں شرارتاں تو وَمِن سَيِّئَاتِ اعمالنا اور جڑے برے کام ساڑھے کڑو ہو گئے نے اللہ اونا برے کمانی صدا نہ دے بھی اپنی پناہ بیچ رکھ کے تسانو محفوظ فرما لوے وَمِن سَيِّئَاتِ اعمالنا اگے کیے من عقیدہ 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 من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللہ ساڈا عقیدہ ہے وے جنوں تو ہدایت دے چھڈے اونوں کوئی گمراہ نہیں کر سکدا تے جدے تے گمراہی دا ٹھپا تو لا دے وے اونوں سارا جگ رل کے ہدایت دے سکدا من یہدہ اللہ فلا مضل له اللہ سونیا مختار کل تو ہیں جنوں تسی ہدایت دے دے انہوں کو گمراہ کر سکدا تے جنوں تواڈے والوں ٹھپے لگ جان انہوں کو ہدایت دے سکدا انک لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء اللہ فرماندے نے سونیا عام بندے ایتھے کی کہندے نے ایتھے کی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ولی دی نظر نال بندے بدل جاندے نے ولی دی نظر نال بندہ نیک ہو جاندہ ہے ولی نظر پا دے وے تے بندہ جنم تو بچ جاندہ ہے
اے گل ولی دی نہیں ایتھے تے نبی دی ہون ڈئی ہے انک لا تہدی من احببتا سونیا جی اسی نہ چاہیے تو تسی بھی کسے نو ہدایت نہیں دے سکتے اس خطبے نو یاد کرو یار بوڑھے ہو گئے آپ خطبہ جمعہ پڑھتے ہوئے آپ نے آج تک خطبہ جمعہ کا ترجمہ کیوں نہیں سیکھا سیکھیے آج سیکھ لیجئے یاد کر لیجئے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ جنہوں رب ہدایت دے دے کو گمراہ کر سکدا تے جنہوں رب دے ولوں مہر لگ جائے گمراہی جنہوں کو ہدایت دے سکدا نو نبی اللہ دا نبی ہے تے پتر گمراہ ہدایت دے سکے نہیں دے سکے لوط نبی اللہ دے نبی نے بیوی گمراہ ہدایت دے سکے نہیں دے سکے حضرت ابراہیم اللہ دے نبی نے باپ گمراہ ہدایت دے سکے نہیں دے سکے نبی کے کریم علیہ السلام جناب اپنے چچا نو سمجھاتے رہے اللہ فرماتے نے انکا لا تہدی من احببتا سوڑیا ہدایت دا ذمہ تو اڈا نہیں ہدایت دا ذمہ ساڑھائے اسی نہ دیں گے تے کچھ نہیں ہو سکتا اور یارو سابن دی چکی طرح تلک دے کیوں رہیں دے جے جڑا ماڑا جا پٹاری چو ساب کٹ کے وخا دے وے او دے مگر ٹر پہن دے جے جڑا کو ماڑی جی شوبدہ بازی کر لوے او دے پیچھے لگ جام دے جے فلانا کرنی والا فلانا بھرنی والا یہ ہماری قوم کو عادت پڑی ہوئی ہے یہ 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے ایک عراق کے علاقے سے پتہ نہیں ایک بندہ آیا تھا وہ جناب گونگوں کا علاج کرتا تھا وہ منہ میں انگلی ڈالتا تھا گونگا بولنے لگتا تھا گونگے ٹھیک ہو جاتے تھے ایتھے بڑے بڑے کئی وزیر بھی ہوتے مگر پشلاک بڑے پھرے اور وہ چپ کر کے کسے گونگیاں دے سکول لے کے آنا سی جنہیں پاکستان دے گونگیاں دے سکول نے اتھے لے کے آؤ سارے گونگے صحیح کرا لو ایک بھی نہ رہ جائے یہ سب روٹی کمانے والے ہیں بھائی مت کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں کسی مسلک پر اٹیک کر رہا ہوں میں تو آپ کی عزتوں بچا رہا ہوں کھولو نیٹ چیک کرو یہ دم درود کا جانسہ دے کر اور یہ تعویذوں کا جانسہ دے کر یہ پہلے بیٹے کا جانسہ دے کر ایسے بدبخت اور جانور پڑے ہیں جنہوں نے 300 عورتوں کے ساتھ زنا کیا ہوا ہے سانو سابن دی چکی طرح تلکن دی عادت پئی ہے جڑا ماڑا جا مگر ہو جاندے خطبہ نہیں جے سن دے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ اور جنہوں رب نہ کچھ کرنا چاہے اور جے رب نے صحیح کر دیتا ہے اب پوری دنیا ٹل لا لوے تیرا وار بھی وینگا نہیں کر سکتے عقیدہ بڑا وہ بھی کوئی بندہ جڑا ڈردہ پھرے ٹالی تو ڈرنا ہے بیری تو ڈرنا ہے بابے تو ڈرنا ہے سید تو ڈرنا ہے شاہ تو ڈرنا ہے قبر دی ٹھیری تو ڈرنا ہے گاں تو ڈرنا ہے مجھ تو ڈرنا ہے گھوڑے تو ڈرنا ہے کہنے کو ڈرنا ہے اے کلہ سے ڈرو بس جیدہ رب نہ کچھ بگاڑ سکی او دا کوئی کچھ بگاڑ سکدا یہ خطبے چ لکھیا جے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ کڈا بندے دا سینہ چوڑا ہو جاندہ ہے جدو بندہ کہندا مینوں رب نہ مارے تے میں مر نہیں سکدا اللہ 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 جنوں رب بچاوے انہوں کو چک سکدا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ اکبر من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمد عبدہ ورسولہ یہ شہادتین ہے اس کا معنی آپ کو آتا ہے آگے چلیں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ اور دنیا دے لوگ
کائنات اندر اگر سب تو بہترین کوئی گل ہے تے اللہ دی گل ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. اللہ کی زمین پر سب سے بہترین بات کیا ہے؟ آ پئی ہوئی اور مارج پئی اے قرآن سب تو بہتر ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. اللہ کی کتاب سے دنیا میں کوئی چیز بہتر نہیں ہے. ان پڑھ دے کیوں نہیں؟ ان کھول دے کیوں نہیں؟ ان ازما دے کیوں نہیں؟ وہ اتنے مرید کے تاڑے ٹیوٹیاں دے ویچ جڑا پھکی ویچ دا 15 روپیے انہوں بھی تا ازما لیں دیو نا 15 روپیے انہوں بھی تے ازماؤ. وہ جڑا 20 روپیے دا چورن ویچ دا ہے وہ دے پیچھے لگ جان دیو 20 روپیے لا لیں دیو اور رب دے کہن تے پلا انہوں ازما کے تے ویکھو خیال. اللہ دی میں قسم ہے کسے کام نہیں ازماؤ. یہ قرآن سزمائش کامیاب نہ نکلے تو پھر آکے کسے شاید کسے کام چزما دو. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. دنیا دی بہترین گل اللہ دی گل ہے. سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے. آپ نے کہ قافلہ روانہ کیتا جہاد تے پھر دی خبر دے منتظر رہے. ایک بندہ قاصد آیا خبر لے کے انہیں خبر دیتی اللہ پاک نے فتح دے دیتی علاقے دے اندر. جناب عمر بڑے راضی ہوئے فرمایا فتح ہو گئی ہے تو انہیں دسنا کی چلدا پیا ہے. وہ کہتے ہیں جو اس علاقے دے وچوں سانوں ایک کتاب لبھی ہے کتاب بڑی چنگی ہے اسی سارے کٹھے ہو کے رل کے بیٹھ جانے ہیں تے ایک بندہ کتاب پڑھ دے تے اسی سننے آؤ. عمر تیری عظمت تو صدقے جاواں. حضرت عمر فرماتے ہیں من کتاب اللہ کیا وہ کتاب اللہ دی کتاب وچوں ہے؟ وہ کہندا نہیں اللہ دی کتاب وچوں نہیں. میرے عمر دا چرا سرخ ہو گیا. فرمایا پھاڑ دیو کتاب. خبردار اج تو بعد وہ بندہ کو کتاب نہ پڑھے. پڑھنا ہے تے قرآن پڑھو سننا ہے تے قرآن سنو. قرآن اللہ کتاب ہے قرآن عمدہ کتاب ہے قرآن شاندار کتاب ہے قرآن عظمت والی کتاب ہے. قرآن تو چنگی گل کوئی نہیں قرآن تو چنگی خبر کوئی نہیں قرآن تو چنگی نیوز کوئی نہیں قرآن تو چنگا دم کوئی نہیں قرآن تو چنگی دعا کوئی نہیں قرآن تو چنگا علاج کوئی نہیں قرآن تو چنگا مداوا کوئی نہیں قرآن تو چنگی جناب شے کوئی نہیں. قرآن قرآن قرآن. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. اکیاں نو نشہ چڑھی آئے اخباراں پڑھن دا. روزانہ اخبار پڑھ دے ڈیلی اخبار پڑھ دے. وہ گولی مار پڑھ اخبار نو چھٹ اخبار نو قرآن پڑھنا شروع کر. آندر نال ٹک لا آندر نال شرط لا آندر نال رولا مکا آئیتھے ٹک لائیے. 15 دن میری من کے قرآن پڑھ. اخبار پڑھیا کچھ نہیں لبدا. 15 دن قرآن پڑھ لے جے چہرے تے نور نہ آوے دل چ سرور نہ آوے میں منبر تے چڑھنا چھڑ دیاں گا. ٹاکلا میرے نال آ جا ٹاکلا میں منبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا اگر تم اخبار چھوڑ کر 15 دن قرآن پاک پڑھو. پر چاجنا پڑھنا ہے وضو کر لو جسم نو خوشبو لا لو مصحف پاک پکڑ لو اے موبائل شیطان دی ٹوٹی بند کر لو تے الگ ہو کے وکھرے ہو کے جتھے باڑاں دا شور نہ ہوئے کلے بہ کے طرز بنا کے من لم یتغنا بالقرآن فلیس منا گا کے قرآن نو سونی آواز بنا کے قرآن پڑھ 15 دن اللہ دی قسمیں جے تیرے دکھ نہ ٹوٹ جان تے پھر انہوں پڑھ دے نہیں جی یار تسی. اے دے تو چنگی کوئی شے نہیں جے دنیا ویچ. اے تے ساڑی بدبختی ہے کہ سانو کافرہ اے دے التحان ہی نہیں کرن دیتا. آپ جانتے ہیں کہ عربی میں کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ بک کہتے ہیں. انگریز نے آپ کو اپنی بک دے کر اللہ کی بک آپ کے ہاتھ سے چھڑا دی. انگریز کی بک فیس بک ہے. آج یہاں جمعے کے مجمع میں کون سا بندہ ہے کہ جس کی جیب میں فیس بک نہ ہو انگریز کی بک نہ ہو؟ ہائے وائے ناکامی. آج ہر مسلمان کی جیب میں انگریز کی بک تو موجود ہے لیکن اللہ کی بک کسی جیب میں موجود نہیں ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. یار تجربہ دے کرو یار کل تو تجربہ کرو ازما لو 15 دن قرآن پڑھو ازمائش دے طور تے پڑھ لو صرف 15 دن.
لطف نال سرور نال ٹائم کٹ فیس بک نے بھی تو ٹائم دے ہی ہو نا نظر کھپ دیے وقت ضائع ہوتا ہے ٹائم ضائع ہوتا ہے نظر پھاڑ کے ویخ دیو وہ انہوں پڑھو 15 دن تجربہ دے کرو یار فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ دیکھیں گی وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کتاب اللہ دی کتاب تے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ دا ہے اللہ اللہ وخیر اللہ ہدی خدی محمد لوگ سانو کہندے نے رفل جان کیوں کر دیو وہ جی آمین کیوں کہندے ہو پیر نہ پیر کیوں ملا دیو ہیں فاتح خلف الامام کیوں کرتے ہو کول سادہ چالیہ کیوں نہیں کر دیو میلے ٹھیلے کیوں نہیں کر دیو یارے کو لڑائی والی گالتے نہیں تو پوچھ میرے کوڑوں رفع الیدین کیوں کرنا ہے تے میں کہاں گا بخیر الہدی ہدی محمد سینے تے ہاتھ کا تو بننا ہے تے میں کہاں گا بخیر الہدی ہدی محمد اس میں لاٹھلا کیوں نہیں کردہ بخیر الہدی ہدی محمد پکی قبر کیوں نہیں بنا دا بخیر الہدی ہدی محمد کل ساتا چاڑیا کیوں نہیں کردہ وخیر الہدی ہدی محمد سانو سات رنگیے چوڑ لڑ دینے بات چاولوں کی نہیں ہے اگر کسی کو برا لگے تو میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوں آپ کے سامنے گل صرف ایک ہی ہے وخیر الہدی ہدی محمد اسی سینے تے ہاتھ بننے ہاں اے میرے نبی دا طریقہ جے ہم یہ کام نہیں کرتے اللہ کے پیغمبر کا طریقہ ہے وخیر الہدی ہدی محمد بہترین کتاب اللہ دی کتاب ہے تے بہترین طریقہ کملی والے دا طریقہ ہے جان جائے تے جائے پر کملی والے دا طریقہ نہ جائے اوہی کو بندہ ہے جڑا آزمائشاں چاہ کے یار دیاں گلاں چھڑ دے وے مارتے سکنے پر کملی والے دا طریقہ نہیں چھڑ سکدے ہر جمعے سانوں سبق ملدا ہے وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ بہترین کتاب اللہ دی کتاب بہترین طریقہ کملی والے دا طریقہ تے دنیا تے سب تو گندی شے کیڑی ہے جڑی دین وچ نویں ایڈ کر دتی جائے وشر الامور یہ خطبہ ہے خطبہ یہ خطبہ وہ خطبہ جو آپ سنتے نہیں ہیں یہ وہ خطبہ ہے جب پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو آپ سو رہے ہوتے ہیں یہ خطبہ یاد کیجئے اس کا معنی یاد کیجئے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا اللہ کی زمین پر سب سے بری چیز وہ ہے جو دین میں نہیں ایڈ کی جائے جدہ شریعت وجود ہی کوئی نہیں جدہ نام و نشان شریعت کوئی نہیں جدہ شریعت تعلق ہی کوئی نہیں ایک نمی شے شریعت وچ لے کے آنا میں نہیں کہہ رہا اللہ دے نبی ہر جمعے دے خطبے فرمایا کرتا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا تم بہتر کہو تم اچھا کہو تم اس کو حسن کہو تم بدعت حسنہ کہو تم یہ کہو تم وہ کہو تم فلان کہو تمہاری مرضی ہے مجھے تو خطبہ جمعہ میں یہ بتلا دیا گیا ہے کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا جڑی گل میرے نبی دی زبان چو نکلی نہیں میرے پیغمبر دے ہتھاں چو ہوئی نہیں اللہ دی قسمیں ان میں گندہ تے مان سکنا چنگا مان سکدا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا سب تو بری شے وہ جڑی دین چ نمی آئی نمے نمے کام دین وچ پیدا کرنا درست وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا آگے گی وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ دین وچ ہر نواں کم بدعت ہے وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ تے ہر بدعت گمراہی ہے نہ بدعت حسنہ ہے نہ بدعت سیئہ ہے کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ ہر بدعت کا تے میرے کو ہونی چاہیے نا تسی پوچھ سکتے ہو مولانا تسی جو کہیں دو بھی اے کام کرو تانو ثواب ہوئے گا ثواب اللہ نے دینا اے دسو لکھیا کتھے بھی اللہ نے آکھیا بھی یہ ثواب ہے کیونکہ دیکھو نا تسی میرے کہن تے نیکی کرو اللہ کل قیامت والے دن کہن تو میں تو وہ نیکی آئی نہیں سی جڑی تو کردا رہے تو کل گربان پکڑے میرا بھی مولوی صاحب مینوں نیکی سمجھ کے لائی رکھیا جو تے اللہ فرما دے نیکی کوئی نہیں
آپ اس طرح بات سمجھیں ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਤੇ ਆਪਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈੱਕ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਵੇਖੋ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮੰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਨੇਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈਏ ਕਿ ਨੇਕੀ ਵਾਸਤੇ ਚੂँकि मैं डायरैक्ट ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਸਿਦ ਬਣਾਇਆ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਹ ਨੇਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਰੱਬ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਜ਼ਾਮਨ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਦਿਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਬੈਂਕ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲਿਆਓ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਯਾ ਅੱਲਾ ਨੇਕੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਬ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਨ ਸਵਾਬ ਕਾਹਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਿਖਾ ਦਸਤਖਤ ਤੂੰ ਵਿਖਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਬਲ ਟਰਬਲ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फिर जहन्नम दी अग ते लभ सकदी है सवाब लभ सकदा वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह ते मेरे को होनी चाहिए ना ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੌਲਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਸਵਾਬ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਕੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕੱਲ ਗਿਰਬਾਨ ਪਕੜੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨੇਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਨੇਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਤ ਸਮਝੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਤੇ ਆਪਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈੱਕ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਵੇਖੋ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮੰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਨੇਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈਏ ਕਿ ਨੇਕੀ ਵਾਸਤੇ ਚੂँकि मैं डायरैक्ट ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਸਿਦ ਬਣਾਇਆ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਹ ਨੇਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਰੱਬ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਜ਼ਾਮਨ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਦਿਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਬੈਂਕ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲਿਆਓ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਯਾ ਅੱਲਾ ਨੇਕੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਬ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਨ ਸਵਾਬ ਕਾਹਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਿਖਾ ਦਸਤਖਤ ਤੂੰ ਵਿਖਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਬਲ ਟਰਬਲ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फिर जहन्नम दी अग ते लभ सकदी है सवाब लभ सकदा वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह